الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور ہم سب اس کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے اور رب ہے، مالک الملک ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں بندوں میں وہ بندے خاص طور پر مبارکبادی کے مستحق ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہی حقیقت میں بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، جن کی نسبت اللہ تعالی نے بذات خود اپنی طرف فرمائی۔ اور ان کو فرمایا کہ عباد الرحمن، کہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ بندے تو سبھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بندہ نہیں ہوں، مگر واقعی بندے کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی نسبت اللہ تعالی نے بذات خود اپنی طرف فرمائی۔ جیسے کسی باپ کی کئی اولاد ہوں، اولاد تو سب باپ ہی کی ہے، مگر جو بیٹا زیادہ فرما بردار ہوتا ہے اس کو باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو یہ ہے۔ تو اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بقیہ بیٹے بیٹے نہیں ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹے ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اس سے میں خوش ہوں، یہ میرا منظور نظر ہے، لخت جگر ہے۔ اسی طرح بندوں کا حال ہے، بندے تو سبھی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہے وہ حقیقت میں بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بندگی کرنے والا بن جائے۔ یہ بندگی
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بندے کی بندگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بلا شک و شبہ تمام انسانیت میں سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء اور پیغمبروں علیہ السلام کے سردار ہیں، امام ہیں، خیر البریہ ہیں، خیر البشر ہیں۔ جو تقرب کا درجہ ان کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن جب قرآن پاک میں کوئی خاص موقع آتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو اور کوئی صفت بیان نہیں ہوتی، جو صفت بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سب سے زیادہ عجیب و غریب حیرت انگیز واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا وہ واقعہ اسراء و معراج ہے۔ یہ کمال ہو گیا۔ مکے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، ساتوں آسمان میں آپ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہوا، تحفوں سے نوازے گئے، اعزاز اور اکرام ہوا کہ اس طرح کا اعزاز اور اکرام آسمانوں پر کسی انسان کا نہیں ہوا۔ اور یہ سب ایک رات کے کچھ حصے میں ہو گیا جس پہ لوگوں کو یقین کرنا بھی مشکل تھا۔ اتنا بڑا اہم ترین واقعہ دنیا کی تاریخ کا پیش آیا، اللہ کے دربار میں عزت و تکریم کا پیش آیا، اس کا جب ذکر قرآن کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے چلی اپنے بندے کو۔ یہ نہیں کہا کہ خیر الرسل کو لے چلی، امام الانبیاء والمرسلین کو لے چلی، خیر البشریہ کو لے چلی، کہا علی اسرا بعبدی، اپنے بندے کو لے چلی۔ کہیں فرمایا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن پاک کو فرقانہ، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ کہ بندے کے لیے بندگی سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ بندے کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اطاعت کا اظہار کرے، انقیاد کا اظہار کرے، سب کو جھکا کر کے رکھے، بندہ ہے تو بندہ بن کر کے رہے، اسی کے اندر بندے کی عزت ہے۔ اگر اس سے ہٹے گا اور اس کے خلاف کرے گا تو وہ حقیقت میں بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں رہے گا، اور وہ اپنے رب کی نگاہ میں گر جائے گا، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو بالخصوص میرے بھائیوں واقعتاً
اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے، اور جو صفات ہیں بندگی کی ان کو پورا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدمی از بہر طاعت بندگی، آدمی از بہر طاعت بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی۔ آدمی تو آدمی جبھی ہے جب اطاعت اور بندگی والی زندگی گزارے، جبھی وہ آدمی آدمی ہے، اور بغیر عبادت کے اور بغیر بندگی کے اگر زندگی گزر رہی ہے تو یہ بندگی نہیں ہے، شرمندگی ہے۔ کل کو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، ماتم کرے گا، مجھے موقع ملا تھا، میں نے کام کیوں نہیں کیا، مجھے مہلت ملی تھی، مہلت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ مگر اس وقت کی حسرت کام نہ آئے گی، افسوس کام نہ آئے گا۔ یہ موقع ایک مرتبہ ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع ملا ہوا ہے، دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، موقع ہے، فرصت ہے۔ آخرت کی کامیابی کو آدمی سمیٹ سکتا ہے، جنت میں اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرنے کے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ جب یہ جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو یہ موقع بھی آدمی کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حقیقی بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں آخری رکوع کے اندر اپنے خاص بندوں کی بہت سی نشانیاں، علامتیں، صفات بیان فرمائی کہ وہ بہت متواضع ہیں، زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کوئی ان سے اگر جھگ بازی کرتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے، صاحب سلامت کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں، سجدے اور نماز میں گزرتی ہیں۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ وہ بڑا اندوہناک ہے، اور ان کی زندگی یہ ہے کہ وہ خرچ اخراجات میں نہ تو فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور وہ شرک سے، شرک کے جراثیم سے دور رہتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری سے بچے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب گناہ بہت بدترین ہے، اللہ کی ناراضی کو دعوت دینے والے ہیں۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا۔ ان کو یقین ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی طرف
غلطی کر کے ندامت کے ساتھ رجوع ہوتا ہے تو ارحم الراحمین اس کی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. کیا شان کریم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. قرآن پاک میں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اور منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کی جبلت جھوٹ اور خیانت پر نہیں بنائی گئی. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو تلاش کرتے رہو تو تمہارا نام سچوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے. اور سچائی نیکی ہے، نیکی کی طرف لے جانے والی صفت ہے، اور یہ نیکی آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. جھوٹ سے بچو. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، اس کا نام جھوٹوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ فسق و فجور تک پہنچاتا ہے، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. جھوٹ بولنا بغیر کسی قسم اور گواہی کے پھر بھی برا ہے، لیکن اگر جھوٹی گواہی دے آدمی تو یہ بڑے سے بڑے گناہوں میں داخل ہے، اکبر الکبائر میں داخل. ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں کو گنا رہے تھے، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ. جب اس کا نمبر آیا شہادت الزور تو ٹیک لگائے ہوئے تھے ایسے اڑ گئے اور بار بار دہراتے رہے وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور. اس لیے ہر مسلمان کو اگر بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے ہر مرحلے پر جھوٹ سے بچنا چاہیے. چاہے کاروباری آدمی ہو یا کسی اور مشغلے میں لگا ہوا ہو، اپنی تجارت کو جھوٹ سے محفوظ رکھے تو اللہ برکت عطا فرمائے. اگر مال میں کوئی کمزوری ہو تو اسے چھپائے نہیں، گاہک کے سامنے کھول کے بتا دے. جھوٹ نہ بولے، کاروبار سچا صاف ستھرا کرے تو انشاءاللہ برکت ہوگی، بے مثال برکت ہوگی. اور جھوٹ بول کر ہو سکتا ہے کہ وقتی فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن اس کی نحوست سے جو بے برکتی ہوگی تو اگلا پچھلا سب حساب برابر ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ
کہ تجارت میں سچائی اور امانت داری اللہ کو پسند ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ۔ وہ تاجر جو امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، آخرت میں اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ ہے تاجر مگر یہ دو صفت اس میں ہے۔ تو عباد الرحمن وہ ہیں جو جھوٹی گواہی سے، جھوٹ سے، جھوٹے معاملے کی تائید سے بالکل دور رہتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس جملے کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی مجلسیں جہاں جھوٹی باتیں کی جا رہی ہوں ان مجلسوں میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ لا یشہدون الزور۔ اس اعتبار سے کوئی بھی ایسی مجلس جہاں جھوٹے قصے کہانیاں بیان کیے جا رہے ہوں، فرضی کردار پیش کیے جا رہے ہوں، جیسا کہ فلموں ڈراموں وغیرہ میں ہوتا ہے، ان سے بھی دور رہتے ہیں، جھوٹی باتوں سے بھی دور ہیں، جھوٹی مجلسوں سے بھی دور ہیں۔ یہ عباد الرحمن۔ اور فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ان کی شان یہ ہے کہ لغو، خرافات، گناہ کی باتوں سے اگر ان کو سابقہ پڑ جائے، سامنے نظر پڑ جائے، فرمایا مرو کرامہ، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، نظر جھکا کے وہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ لغو سے مراد ایسی تمام باتیں ہیں جن سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، بلکہ نقصان ہو۔ ایسی جگہوں سے، ایسی باتوں سے، وقت کو ضائع کرنے والی مصروفیات سے آدمی بچ کے جب تک نہیں رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی میں بندہ نہیں بن سکتا۔ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری صبح شام کی زندگی کا بڑا حصہ لغویات میں گزر رہا ہے۔ بتائیے گزر رہا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے اس وقت کی لغویات اور تھی، پتنگ بازی ہو رہی ہے، کبوتر اڑائے جا رہے ہیں، مرغے لڑائے جا رہے ہیں، تیتر لڑائے جا رہے ہیں، صبح سے شام تک اسی میں لگے ہیں، کبڈیاں ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں برباد ہو رہے ہیں۔ مگر اب ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، لہذا ڈیجیٹل لغویات بھی ہو گئی ہیں۔ اب وہ سب بھول گئے کبوتر بازی، فلاں بازی اور کم رہ گئی۔ اب یہ موبائل آ گیا اور یہ مجموعہ لغویات ہے، ساری دنیا کی لغویات تک آدمی ایک انگلی کے اشارے سے پہنچ سکتا ہے۔
گھنٹوں گھنٹوں آدمی اسی میں چپکا ہے، راتیں گزر رہی ہیں، دن گزر رہے ہیں، خاص طور پر سفر کے دوران ہر آدمی اسی میں محو ہے، اور وہ کوئی اچھے کاموں میں نہیں، لغو بیکار فضولیات، جو فضولیات کے قبیل کی چیزیں ہیں ان کے دیکھنے والوں کا عدد آپ پڑھیں تو لاکھوں میں نکل کے آتا ہے، کہیں تو کروڑوں میں نکل کے آتا ہے، اور جو اچھی باتیں 10 20 100 50 ہزار بڑھ یہیں تک ہے۔ پتہ چلا کہ معاشرے کی اکثریت لغویات میں دلچسپی لے رہی ہے، زندگی کے قیمتی لمحات خواہ ضائع ہو چلے جا رہے ہیں، بلکہ اگر وہ گناہ میں لگ رہے ہیں تو بوجھ بن رہے ہیں، آخرت میں ان کا جواب دینا پڑے گا۔ بتائیے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حالانکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے اپنے کو بچائے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ آج کل لوگوں کی کھیلوں سے بڑی دلچسپی، کہیں میچ ہونے لگ جائے، کرکٹ کا ہو، فٹ بال کا ہو یا اور کسی کا ہو، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ٹینشن میں مبتلا ہے، کون ہار رہا ہے، کون جیت رہا ہے۔ کبھی ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ اس میں نہ ہمارا کوئی دخل ہے نہ کوئی فائدہ، ہماری بلا سے کوئی جیتے کوئی ہارے، ہم کیوں ٹینشن لیں؟ نہ ہم 3 میں نہ 13 میں، مگر ایسی دلچسپی کہ نماز میں بھی رہتے ہیں تو ادھر خیال رہتا ہے کتنے رن ہو گئے، کون کھیل رہا ہے، کون بیٹنگ کر رہا ہے، کون بالنگ کر رہا ہے، کس کے کتنے رن ہوئے، کون ہار رہا ہے، کون جیت رہا ہے۔ بتائیے یہ لغویات ہے یا نہیں؟ ارے وہ میچ جو کھیل رہے ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں انعام ملے گا، یا بھاگیں گے اور دوڑیں گے تو ان کی صحت بنے گی، ہم تو نہ اس میں نہ اس میں، بالکل ٹینشن پالی اور نحوست الگ، کہ طبیعت نہیں لگ رہی، نماز میں نہیں لگ رہی، تلاوت میں نہیں لگ رہی، ایسی نحوست ہو گئی۔ یہ شیطانی چیزیں ہیں کہ شیطان ہماری زندگی کو ضائع کر دینا چاہتا ہے کہ یہ کسی کام میں نہ گزرے، کوئی ثواب کے کام میں نہ لگے، کوئی آخرت میں جنت میں رفع درجات والے کام میں نہ لگے، بلکہ یہ نقصان اور ٹوٹے اور خسارے میں ہو جائے۔ یہ ہمارے دشمن کی کوشش ہے اور ہم اسی میں لگے چلے جا رہے ہیں۔ تو بتائیے ہمیں بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ جائزہ لینا چاہیے، 24 گھنٹے کا روزانہ جائزہ ہو، جیسے آدمی اپنے دکان کاروبار کا جائزہ لیتا ہے کہ آج کیا گھٹا کیا بڑھا، ایسے ہی دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ آج کا دن ہماری زندگی میں اخروی اعتبار سے اچھا گزرا یا گھاٹے کا گزرا، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے
اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں نصیحت کے طور پر، تو گونگے بہرے نہیں بنے رہتے، سن لیا اور سن کر دیا، بلکہ جائزہ لیتے ہیں، سوچتے ہیں، صحیح بات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی صفت ہے۔ تو ہمیں بھی دینی مجالس میں جو بیانات ہوتے ہیں ان کو خالی سننا نہیں چاہیے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ بہرے نہ بنے۔ اور آخر میں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ایسے جوڑے عطا کیجئے اور ایسی اولادیں عطا کیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے، ہمارے گھر بھر میں تقوی والے پیدا ہوں، ہماری بیویاں بھی ایسی اطاعت شعار ہوں کہ انہیں دیکھ کر دل کو سکون ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ہماری اولادیں بھی ایسی نیک ہوں، فرما بردار ہوں، ہمارے کہنے پر چلنے والیاں ہوں کہ جنہیں دیکھ کر کے ہمارے دل کو سکون ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ فرمایا جو ان صفات کو اپنائیں گے ہمارا وعدہ ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو اپنے صبر کی بنیاد پر جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، شاندار قسم کے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کا استقبال ہوگا، ہر طرف سے مبارکبادیاں فرشتے انہیں پیش کریں گے، عزت اور تکریم کا معاملہ ہوگا، خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، جنت میں جائیں گے تو ٹہلا کے واپس نہیں آ جائیں گے، وہیں رہیں گے ہمیشہ، اور وہ بہترین رہنے کی جگہ اور بہترین جائے قرار ہے۔ تو وہی ہم سب کوشش کریں کہ ان صفات کو اپنائیں اور برائیوں سے بچیں، زندگی کو کارآمد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر شر سے حفاظت فرمائیں، ہر خیر سے مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔